شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے عذابات کے واقعات۔ ترکی میں قرآن پاک کی توہین کرنے پر عذاب الہی کا اچانک نزول۔ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والے خبر کی عبرت انگیز تفصیلات۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل دور تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ نعوذ باللہ۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے انتہائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی لوگوں کے پھٹنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر زمین کے سمندر کے بیچ سے اٹھنے والے خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا کہ کوئی نصیحت کرنے والا ہے۔ اس واقعے میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمان کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا کہ کسی منصف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے پر اللہ کو غصہ آیا ہے۔ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ چیز کسی کی خراب و برباد ہو مگر اس پہ غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی اور بے ادبی ہو، اتنے ہی درجہ و شدت کا اس کو غصہ آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہی نہ تھا، جس درجہ سنگینی، گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا، اسی وجہ پہ اللہ کے شدید و سنگین غصے نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقاص عیاشی کرنے والے انسان کو نعشوں کا نام و نشان نہ رہا۔